الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارکہ الموت تحفۃ المومن صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے درست بیان کرنے کی، آپ کو درست سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے جس موضوع پہ آج گفتگو کرنی ہے بیسیکلی وہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد روح پرواز کر جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ جسم کو تو ہم دفن کر دیتے ہیں، لیکن انسان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، انسان کی روح کہاں جاتی ہے، اس موضوع پہ بیسیکلی آج میں نے گفتگو کرنی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی ہے۔ کیوں جب انسان مر جاتا ہے، کسی کا کوئی اس سے دور ہو جاتا ہے، کیوں ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے، ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے، باپ مرے سر ننگا ہوئے، باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر مرے کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے درد ونڈاندے، بھائی بھائیاں دے درد ونڈاندے، بھائی بھائیاں دیا باہاں، بھائی بھائیاں دے درد ونڈاندے، بھائی بھائیاں دیا باہاں، باپ سراں دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سراں دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ قربان جو میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جان جانا تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ تشریف فرما ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ تشریف فرما ہیں، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جب انسان فوت ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، حضور جان رحمت فرماتے ہیں، حضور جان جانا فرماتے ہیں، اے صحابی رسول پوچھنا چاہتے ہو کہ جسم کے اندر سے روح کو کیسے نکالا جاتا ہے، جسم کے اندر سے روح کیسے پرواز کرتی ہے؟ تو سنو، جس طرح جھاڑیاں ہوں، جھاڑیاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، ان کے اوپر کوئی کپڑا پھینک دیا جائے، ان کے اوپر کوئی رومال پھینک دیا جائے، پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے، اس کانٹے دار جھاڑی سے کپڑے کو کھینچا جائے، جو حشر اس کپڑے کا ہوتا ہے، جو حال اس کپڑے کا ہوتا ہے، بالکل اسی انداز میں جسم کے اندر سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، بالکل اسی انداز میں جسم کے اندر سے روح کو نکالا جاتا ہے، جسم کے اندر سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، قربان جو جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جان جانا قربان جو آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے، ملک الموت اور 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ انسان برا ہے، اس نے برے اعمال کیے ہیں، وہ قربان جو دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اپنے استادوں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، علماء کا ادب نہیں کرتا تھا، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا تھا، پیران عظام کا ادب نہیں کرتا تھا اور برے اعمال کرتا تھا، سود کھاتا تھا، رزق حرام کھاتا تھا، اگر اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حضور فرماتے ہیں پھر 4 فرشتے
ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، جب اس کے پاس آتے ہیں موت کا فرشتہ اس کو بری صورت میں دکھائی دیتا ہے، بری صورت میں نظر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے، اس کی روح کو نکالتا ہے، کہتا ہے اے خبیث روح اخرج من جسد الخبیث، اے خبیث روح خبیث جسم سے باہر نکل، اس انداز میں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر ملک الموت 4 فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، وہ کہتے ہیں یہ بری روح ہے، یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں تھی، اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ناظرین پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قید خانہ ہے جس کو سجین کہتے ہیں، اس کے اندر اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ تھا برے آدمی کا معاملہ کہ اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اچھے آدمی پہ، وہ انسان جس نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، وہ انسان جس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، وہ انسان جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ انسان جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے، وہ انسان جو اپنے چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، وہ انسان جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، وہ انسان جو ہر ایک کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، جو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اگر اللہ نے اسے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج بھی کرتا ہے، یعنی نیک ہے۔ جب اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے 4 فرشتے ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، جب اس کے پاس آتے ہیں نا قربان، جو موت کا فرشتہ اس کو بڑا سونا نظر آتا ہے، بڑا پیارا دکھائی دیتا ہے، جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، موت کا فرشتہ اسے خوشخبری دیتا ہے، کہتا ہے اے حضرت انسان تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اور 4 فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں، ملک الموت حکم دیتا ہے اے اچھی روح، اے نیک روح نیک جسم سے باہر آ، پھر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر 4 فرشتے ملک الموت اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیک روح ہے جو نیک جسم میں تھی، پھر اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر 4 فرشتے ملک الموت اس کی روح کو لے کر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیک روح ہے جو نیک جسم میں تھی، پھر اس کے لیے دوسرے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت 4 فرشتے اس کی روح کو لے کر تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، تیسرے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیک روح ہے جو نیک جسم میں تھی، پھر اس کے لیے تیسرے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت 4 فرشتے اس کی روح کو لے کر چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں، چوتھے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیک روح ہے جو نیک جسم میں تھی، پھر اس کے لیے چوتھے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت 4 فرشتے اس کی روح کو لے کر 5ویں آسمان پہ جاتے ہیں، 5ویں آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیک روح ہے جو نیک جسم میں تھی، پھر اس کے لیے 5ویں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین پھر 4 فرشتے ملک الموت اس کی روح کو لے کر 5ویں 6ٹھے اور اسی طرح 7ویں آسمان پہ جاتے ہیں، جب 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں 7ویں آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، تو قربان جو وہ کہتے ہیں یہ نیک روح ہے جو نیک جسم میں تھی، اس کے لیے 7ویں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے کی نیک روح 7 آسمانوں سے اوپر پھر اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اپنے مالک کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس روح کو اس کے اعمال کے مطابق، اللہ کی عطا کے مطابق، کسی کی روح پہلے آسمان پر، کسی کی روح دوسرے آسمان پر، کسی کی تیسرے آسمان پر، کسی کی روح چوتھے آسمان پر، کسی کی روح 5ویں آسمان پر، کسی کی روح 6ٹھے آسمان پر، کسی کی روح 7ویں آسمان پر، اس انداز میں ان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا؟ ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو برا انسان ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے، ہم جسم کو دفن کر دیتے ہیں، جو روح پرواز کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے جس کو سجین کہتے ہیں، اس کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ انسان جو نیک ہے، جس نے نیک اعمال کیے ہیں، اس کے جسم کو ہم دفن کر دیتے ہیں، دوسری طرف اس کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے مطابق
اس کے اعمال کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق، جیسے وہ مالک عطا کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق آسمانوں پہ، کسی کی پہلے پہ، کسی کی دوسرے پہ، مختلف مقام پہ وہ رہتی ہے۔ اس طرح سے ناظرین روح کے ساتھ تمام معاملہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، نیک اعمال کیجئے اور احادیث اور قرآن پہ عمل کیجئے تاکہ ہم بھی انہی میں سے بن جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا عشق نصیب عطا فرمائے، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کرام کا عشق نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔